السلام علیکم لسنرز۔ آج میں ایم الیاس صاحب کی ایک سنسنی خیز ہارر اسٹوری آپ سے شیئر کر رہی ہوں جس کا عنوان ہے خونی کھنڈر۔ تو آئیے اس دلچسپ کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک شکاری کے لیے اس سے زیادہ بدقسمتی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ دن بھر جنگل کی خاک چھانتا اور خوار ہوتا اور جوتے گھستا رہے اور مارا مارا پھرے، جیسے ایک بھوکا پیاسا کسی چشمے کی تلاش میں بھٹکتا رہے۔ اسے نہ تو شکار کے نام پر گیدڑ کا بچہ تک ملے اور نہ ہی پینے کے لیے چلو بھر پانی تک۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا کہ مجھے کم و بیش 8 گھنٹے جنگل میں بھٹکتے گزر گئے تھے، لیکن شاید میری شکاری زندگی کا یہ پہلا دن تھا جب مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا نصیب ہو رہا تھا اور وہ مجھے کسی چڑیل کی طرح مسکرا کر میرا مذاق اڑا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ غالباً جنگل کے تمام جانوروں نے میرے خلاف سازش کر رکھی تھی اور وہ اپنے ایسے محفوظ ٹھکانوں میں چھپے بیٹھے تھے کہ میں ان کے گھر تک پانے سے قاصر تھا۔ میں نے اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر نظر ڈالی۔ شام کے 5 بج رہے تھے اور سورج کے غروب ہونے میں بہت کم وقت باقی رہ گیا تھا۔ میں نے مایوس اور دل برداشتہ ہو کر واپسی کا ارادہ کیا۔ اس کے سوا اب چارہ بھی نہیں رہا تھا۔ میں کم ہمت اور حوصلہ ہارنے والوں میں سے نہیں تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ میں ناکام اور خالی ہاتھ واپس گیا ہوں۔ وقت ہوتا تو جنگل میں مارا مارا پھرتا اور شکار ملنے تک بھٹکتا رہتا۔ میں اپنی جیپ کی طرف چل پڑا جسے میں نے سڑک کے بائیں جانب گھنے درخت کے نیچے کھڑا کیا ہوا تھا۔ ابھی میں جیپ سے کچھ فاصلے پر ہی تھا کہ اچانک ٹھٹک کے رک گیا، جیسے کسی نے میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی ہوں۔ میں نے دوری سے دیکھ لیا تھا کہ گاڑی الٹی پڑی ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا اور کسی طرح یقین نہیں آیا، لیکن یہ ایک حقیقت تھی۔ میں فوراً ہی تیزی سے دوڑتا ہوا جیپ کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے خطرے کی بو سونگھ لی تھی اور میری چھٹی حس مجھے آگاہ کر رہی تھی کہ کچھ رونما ہونے والا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید میں ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ گیا ہوں اور انہوں نے اپنی دانست میں جیپ کو الٹ کر میرے فرار کی راہیں سرد کر دی ہیں اور یہ کہ وہ کہیں قریب ہی چھپے بیٹھے ہیں۔ میں نے اپنی رائفل سیدھی کرنے میں لہجہ بھر کی دیر نہیں کی اور چوکنی نظروں سے اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر میں واقعی ڈاکوؤں کے نرغے میں پھنس گیا ہوں تو خواہ کچھ ہو جائے، مقابلہ جم کر کرنا ہوگا۔ یہ ڈاکو بھی بڑے بے رحم اور سفاک اور درندہ صفت ہوتے ہیں، لیکن 1 منٹ، 2 منٹ اور پھر 5 منٹ اور پھر اس سے بھی زیادہ وقت گزر گیا، مگر کوئی معمولی یا غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا۔ میں نے بغور ادھر ادھر گھوم کر دیکھا، لیکن کسی انسان کی موجودگی کے آثار دکھائی نہ دیے۔ دراصل اسی جگہ کی زمین اتنی پتلی تھی کہ اگر ایک چونٹی بھی رینگنی شروع کر دے تو ایک لکیر بناتی چلی جائے۔ چنانچہ یہ بات تو وثوق کو پہنچ گئی کہ کوئی آدمی جیپ کے قریب ہرگز نہیں آیا۔ ان حالات میں بھی قیاس ہرگز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کسی درندے نے جیپ کے ساتھ زور آزمائی کی ہو، کیونکہ زمین کی ساخت کی نسبت سے پیروں کے نشانات تو ضرور ہونے چاہیے تھے۔ اب غور طلب مسئلہ یہ تھا کہ جیپ خود بخود کس طرح الٹ گئی ہوگی۔ ہوا تقریباً بند تھی، جبکہ ایک بھاری بھرکم جیپ کو الٹنے کے لیے شدید آندھی کی ضرورت ہے۔ میں پھر اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ اس وقت اچانک ایک جھاڑی کے نزدیک پہنچ کر میری نگاہیں تعجب کے ساتھ منجمد ہو گئیں۔ وہ بلا شبہ ایک خرگوش ہی تھا اور کان اٹھائے معنی خیز نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں جنگل کا گھومنے والا ہوں۔ میں نے مختلف اقسام کے خرگوش دیکھے ہیں، جنگلی، ہاتھ اور چڑیا گھروں میں مقید، لیکن یہ خرگوش اپنی رنگت کے اعتبار سے بڑا عجیب نہیں بلکہ بڑا نرالا بھی تھا۔ اس کا رنگ بالکل اس دھنک کی طرح تھا جو بارش کے بعد آسمان پر نکھری نظر آتی ہے۔ اپنے دلکش رنگ کی وجہ سے وہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ میری نظریں اس پر جم کر رہ گئیں۔ اس کے جسم پر
قوس قزح کی دھاریاں نہایت دل فریب دکھائی دے رہی تھیں۔ سب سے پہلے میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ وہ کوئی پالتو خرگوش ہے جو کسی طرح یہاں پہنچ گیا ہے، ورنہ جنگلی خرگوش تو انسانوں کے سائے سے بھی دور بھاگتا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اتنے اطمینان سے بیٹھا رہے اور اسے یقین ہو کہ اس پر گولی نہیں چلائی جائے گی۔ قوس و قزح کے رنگوں سے مزین وہ خرگوش اس قدر خوبصورت اور نظر نواز تھا کہ میرے دل میں اسے زندہ پکڑنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ تو چنانچہ میں نے اپنے شکاری تھیلے میں سے ایک ہلکی قسم کا جال نکالا جو اس مقصد کے لیے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ خرگوش شاید میرا اشارہ بھانپ گیا تھا، کیونکہ جو ہی میں جال پھینکنے کے لیے اس کے عقب کی جانب بڑھا، لیکن جب وہ اور ذرا قریب پہنچا تو اس نے پھر وہی حرکت کی اور چھلانگے لگاتا ہوا تقریباً 15 قدم کے فاصلے پر جا کر بیٹھ گیا۔ اور جب تیسری بار بھی اس خرگوش نے وہی حربہ استعمال کیا تو مجھے اس بات کے سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی کہ کسی خاص جگہ یہ مجھے لے جانا چاہتا ہے، اور یہ کہ وہ یقیناً ایک پالتو جانور ہے اور اس کا مالک کسی مشکل میں گرفتار ہے۔ میں نے سوچا اگر میں ان لوگوں کی کوئی مدد کروں تو یہ ایک خوشگوار اقدام ہوگا۔ چنانچہ میں نے اسے زندہ پکڑنے کا ارادہ تک کر دیا اور اس کی رہنمائی میں آگے بڑھنے لگا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ خرگوش 2-4 چھلانگے مار کے مجھ سے کچھ فاصلے پر جا بیٹھتا، اور جب میں اس کے نزدیک پہنچتا تو پھر وہ آگے کی جانب بڑھ جاتا۔ میں اس عجیب و غریب خرگوش کی مصیبت میں تقریباً 1.5 میل جنگل کے اندر نکل چکا تھا۔ اس وقت جس راستے سے میں گزر رہا تھا وہ بے حد دشوار گزار بھی تھا اور گھنے درختوں سے پٹا پڑا تھا۔ بعض جگہ تو شاخیں اس قدر گھنی تھیں اور اس طرح زمین پر جھکائی تھیں کہ ان پر رات کا گمان ہوتا تھا۔ دفعتاً خرگوش نے اپنے حلق سے ایک عجیب سی آواز نکالی اور پھر اس نے کسی انسان کی طرح مڑ کے میری طرف دیکھا اور سامنے کی سمت دوڑتا چلا گیا جہاں درخت بہت ہی گھنے تھے، تاریکی میں زیادہ دور تک دکھائی نہ دیتے تھے۔ میں چند ثانیے تک رک کر اپنے آئندہ اقدام کے بارے میں سوچنے لگا۔ آخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ جب یہاں تک پہنچ ہی گیا ہوں تو ذرا اور آگے بڑھ جانے میں کیا حرج ہے؟ ممکن ہے اس پراسرار خرگوش کے راز سے پردہ اٹھ سکے۔ چنانچہ میں تیزی سے آگے بڑھا اور ابھی 20-25 قدم کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ اچانک مجھے ٹھٹک کے رک جانا پڑا۔ اس وقت میری نظروں کے سامنے گھنے درختوں کی آغوش میں ایک قدیم کھنڈر موجود تھا۔ ہلکی تاریکی میں وہ بڑا پراسرار دکھائی دے رہا تھا اور شکستہ اور ادھڑی ہوئی دیواروں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ مجھے یقین سا ہونے لگا کہ ہفت رنگی خرگوش اس کھنڈر میں روپوش ہوا ہے۔ میں کچھ دیر تک متحیر نگاہوں سے کھنڈر کی طرف دیکھتا رہا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کھنڈر کے اندر داخل ہوا جائے یا واپس لوٹ جاؤں۔ آخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ کھنڈر کے اندر داخل ہو کر کسی طرح صورتحال کا پتہ چلانا چاہیے۔ یوں میں ایک متجسس آدمی ہوں اور جب تک حقیقت کا پتہ نہ چلا لوں چین سے بیٹھتا نہیں۔ اس طرح غور کیے بغیر کہ سورج غروب ہونے والا ہے اور کچھ دیر بعد خوفناک تاریکی پورے جنگل کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، میں کھنڈر کے اندر گھس گیا۔ کھنڈر پر ہیبت ناک سناٹا چھایا ہوا تھا اور ہر شے خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن میں جنگل کی سکوت کا عادی رہا ہوں، اس لیے کسی قسم کا خوف و خطر دل میں لائے بغیر درختوں کی شاخوں اور لمبی گھاس کو عبور کرتا ہوا دروازے تک پہنچ گیا۔ عمارت کے دوسرے حصوں کے مقابلے میں صدر دروازہ کسی حد تک محفوظ تھا۔ یہ شاہ بلوط کی لکڑی کا ایک منقش اور عظیم الشان دروازہ تھا اور اس کے دونوں پٹ بھیڑے ہوئے تھے۔ میں چند لمحے رک کر حالات کا جائزہ لیتا رہا اور پھر رائفل کی بیرل سے دروازے کو آہستہ سے اندر کی جانب دھکیلا۔ پرہول سناٹے میں دروازے کا پٹ خوفناک چرچراہٹ کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ صدیوں برس کے بعد آج اس دروازے کو پہلی بار کھولا گیا ہو۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اندر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن خوب تاریکی کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔
جب مجھے کچھ نظر نہ آیا تو تب میں نے خیال آتے ہی شکاری تھیلے میں سے ٹارچ نکالی اور دوسرے ہی لمحے میں برقی لہروں سے اندر کا جائزہ لینے لگا۔ اب میری نظروں کے سامنے ایک شخص تھا اور گرد و غبار میں اٹی ہوئی دیوار تھی۔ ظاہر ہے کہ میں باہر کھڑا رہ کر پورے کھنڈر کا جائزہ تو نہیں لے سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے کچھ دیر توقف کیا اور پھر بے آواز آہستگی سے اندر گھس گیا۔ ابھی میں نے دروازے سے گزر کر اندر قدم رکھا ہی تھا کہ کسی گوشے سے ایک بھیانک چیخ بلند ہوئی اور دوسرے ہی لمحے کوئی بھاری بھرکم شے پوری قوت کے ساتھ میرے چہرے سے آن ٹکرائی۔ میں یہ بات کہنے میں کوئی ڈر، خوف اور شرمندگی محسوس نہیں کروں گا کہ ایک نڈر شکاری ہونے کے باوجود اس اچانک افتاد پر میں پوری طرح سے حد درجہ خائف اور سراسیمہ ہو کر بغیر سوچے سمجھے ایک فائر جھونک بیٹھا، حالانکہ مجھے اپنے اوسان قابو میں رکھنے تھے۔ دفتن میرے نزدیکی پھڑپڑاہٹ کی عجیب سی آواز آئی اور میں نے فوراً ہی ٹارچ روشن کر لی، جو اس اچانک حملے کے دوران میں گھبراہٹ میں بجھ گئی تھی۔ اور پھر ٹارچ کی روشنی میں نے دیکھا کہ جاننے کی حد تک وہ ایک بہت بڑی چمگادڑ تھی اور اس کے دونوں سروں کی لمبائی 1.5-2 فٹ ضرور رہی ہوگی۔ وہ دوبارہ حملہ آور ہونا ہی چاہتی تھی کہ میری دوسری گولی نے اس کا کام تمام کر دیا۔ ابھی وہ خواہ شام چمگادڑ فرش پر تڑپ رہی تھی کہ یکایک کھلے دروازے سے چمگادڑوں کا ایک خوفناک غول خوفناک بلاؤں کی طرح اندر داخل ہو رہا تھا اور ہولناک آوازوں میں چیختی ہوئی وہ مجھ پر جھپٹ پڑیں۔ رائفل لوڈڈ تھی، چنانچہ میں نے فوراً ہی گولی چلا دی، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوا سوائے اس کے کہ ایک اور چمگادڑ زمین پر گر کر تڑپنے لگی۔ لیکن دوسریوں میں کچھ اور جوش اور جذبہ پیدا ہو گیا۔ دروازے سے چمگادڑوں کے اندر بے تحاشا گھسنے کا سلسلہ جاری تھا۔ پرے کے پرے گھستے ہی چلے آ رہے تھے۔ بس یوں محسوس ہوتا تھا کہ ان کے سوا دنیا میں کسی اور چیز کا وجود ہی نہیں ہے۔ وہ سب بھیانک آوازوں میں چیخ چیخ کر مجھ پر تابڑتوڑ حملے کر رہی تھیں۔ انہوں نے میرا چہرہ اور جسم کے دوسرے حصوں کو لہولہان کر دیا تھا۔ لباس ان کے نوکیلے پنجوں سے تار تار ہو چکا تھا۔ رائفل میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی اور میں دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے اپنے بچاؤ کی ناکام کوشش کرنے لگا تھا۔ میں نے اپنا چہرہ چھپائے ہوئے ذرا آنکھیں کھول کر دیکھا۔ پورا کمرہ چمگادڑوں سے بھرا ہوا تھا۔ ان کی تعداد ہزاروں تک پہنچ چکی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان کی ایک بہت بڑی دنیا آباد ہے اور پورا کمرہ ان سے بھر جائے گا اور میں اس ڈھیر میں دب کر ہلاک ہو جاؤں گا۔ ورنہ یہ بات تو تھی کہ سب مل کر مجھے نوچ کھا جائیں گی اور کچھ دیر بعد یہاں انسانی پنجر پڑا ہوا ہوگا۔ یکایک اس کمرے کی دیوار میں مجھے ایک اور دروازہ نظر آیا، لیکن وہ خواہ شام چمگادڑیں شاید دلوں کا حال جانتی تھیں۔ ان کے حملوں میں بے پناہ شدت پیدا ہو گئی۔ وہ مجھ پر ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگیں کہ یہ ایک تو میرے جسم سے جونک کی طرح چمٹ گئیں اور اب مجھ میں کھڑے رہنے کی سخت باقی نہیں رہ گئی تھی۔ میرے قدم ڈگمگانے لگے، ذہن تاریکیوں میں ڈوبنے لگا، مجھ پر بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں بے ہوش ہو کر گر جاؤں، میں نے دیکھا یا محسوس کیا کہ ایک حسین اور نرم و نازک ہاتھ دروازے کے اندر سے نوارد ہوا اور اس نے برقی صورت سے مجھے اندر کی طرف کھینچ لیا اور اس کے ساتھ ہی میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ آنکھ کھلی تو اندھیروں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیا تھا۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا گویا اس اتھا تاریکی کے سمندر میں غرق ہو گیا ہوں۔ وقت کی رفتار تھم گئی ہے۔ اس پراسرار مقام پر یہ روح فرسا تاریکی مجھے دہشت میں مبتلا کر رہی تھی۔ چنانچہ میں تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا اور تب میں نے محسوس کیا کہ باہر کوئی ہنگامہ برپا ہے۔ عجیب عجیب آوازیں سنائی دے رہی تھیں، جیسے نزدیکی بے شمار طیارے پرواز کر رہے ہوں اور ساتھ ہی توپیں داغی جا رہی ہوں۔ میرے اندھیرے میں ٹٹولتا ہوا میں آگے بڑھا اور دروازہ تلاش کرنے لگا اور پھر جلدی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا دروازہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا
لیکن اس کمرے میں اب سکوت طاری تھا۔ جہاں کچھ دیر پہلے قیامت ٹوٹی پڑ رہی تھی، اب وہاں ایک بھی چمگادڑ کا نام و نشان اور وجود تک نہیں تھا۔ جب میں نے اچھی طرح اطمینان کر لیا اور خوف محسوس نہیں ہوا تو پھر اندر گھس گیا، بے دھڑک سا۔ اس کمرے میں شور ہنگامے کی آوازیں بہت تیز سنائی دے رہی تھیں اور ایسے لگ رہا تھا کہ کسی بھی لمحے کان کے پردے پھٹ سکتے ہیں۔ میں ان آوازوں کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگ گیا اور جلدی مجھے پتہ چل گیا کہ باہر پوری شدت سے بادل چنگھاڑ رہے ہیں اور بجلی غضبناک ہو کر کڑک رہی ہے۔ ہوا بھی بہت شاید تیز چل رہی تھی، لیکن ابھی بارش کے برسنے کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ دراصل مطلع صبح سے ابر آلود تھا۔ دن بھر حبس کی سی کیفیت طاری رہی تھی اور ایک عجیب سا سکوت چھایا رہا تھا جو یقیناً کسی آندھی طوفان کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ چنانچہ موسم کا اچانک تغیر میرے لیے حیرت انگیز نہیں تھا۔ مجھے تو یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ اس طلسم خانے سے باہر کیسے نکلا جائے۔ میں نے سوچا اگر بارش شروع ہونے سے پہلے ہی اپنی جیپ تک پہنچ جاؤں تو اس خوفناک کھنڈر سے نجات مل سکتی ہے، لیکن پھر خیال آیا کہ جیپ تو الٹی پڑی ہے اور اس خوفناک طوفان میں اسے سیدھا کرنا ہرگز ممکن نہیں۔ بہرحال میں باہر کا جائزہ لینے کے لیے دروازے کی طرف بڑھا، لیکن دوسرے ہی لمحے کوئی چیز میرے پیر کے نیچے آ گئی اور کمرہ ایک عجیب سے شور سے گونج اٹھا۔ اس وقت تو میں سراسیما سا ہو کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا جب میں نے دیکھا کہ میرے پیر کے نیچے تیز روشنی زمین سے پھوٹ رہی ہے اور سامنے کی دیوار منور ہے۔ رات کے بھیانک سناٹے میں ایک کھنڈر کے اندر زمین سے روشنی کا پھوٹنا بڑی حیرتناک بات تھی، اور یہ واقعہ انسان کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں کسی قدر خوفزدہ ہو گیا تھا اور میری پیشانی پر پسینے کے قطرے ابھر آئے تھے اور رگوں میں سنسنی بھر گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا اور میرے لبوں پر مسکراہٹ ابھر کے پھیل گئی۔ دراصل وہ میری ٹارچ تھی جو چمگادڑوں کے حملے کے خوف اور سراسیمگی کی کیفیت میں ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر گئی تھی، اور اس سمے اس کے سوئچ پر میرا پیر پڑ گیا تھا۔ ٹارچ روشن ہو گئی تھی۔ میں نے جھک کر ٹارچ اٹھائی اور پھر ٹارچ کی تیز روشنی میں رائفل بھی فرش پر گری ہوئی دکھائی دی۔ عجیب سی آواز آئی تھی، وہی آواز جو میں پہلے بھی ایک بار سن چکا تھا۔ پھر میں نے آگے جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور آہستگی سے دروازے کے نزدیک پہنچ گیا۔ میں نے اندر کی آہٹ پر کان لگا دیے، لیکن وہ غیر فطری آواز دوبارہ سنائی نہیں دی۔ میں نے روشن دان کے ذریعے اندر جھانکنے کی کوشش کی، لیکن وہ کافی اونچا تھا اور کوئی چیز نیچے رکھے بغیر اندر جھانکا نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، نزدیک ہی ملبے کا ایک ڈھیر نظر آیا۔ میں نے وہاں سے کئی پتھر اٹھائے اور انہیں اوپر نیچے رکھ کر روشن دان تک پہنچنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ میں نے جیب سے ٹارچ نکالی اور ابھی روشنی کرنا ہی چاہتا تھا کہ ایک زبردست کڑاکا ہوا تو میرا توازن قائم نہ رہ سکا۔ میں اس کڑاکے سے ہل گیا تھا، میرے پیر لڑکھڑاتے ہوئے پتھروں سمیت فرش پر آ رہے۔ چند لمحوں کے بعد سنبھل کر اٹھا تو مجھے خوف تو محسوس نہ ہوا، البتہ اپنی بزدلی پر ہنسی آ گئی۔ دراصل وہ بادل گرجنے کی آواز تھی اور اتنی شدید اور ہولناک تھی جیسے آسمان پھٹ پڑا ہو یا کہیں نزدیکی ایٹم بم کا دھماکہ ہوا ہو۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، بادل تلے کھڑے تھے اور بجلی اس انداز سے کوند رہی تھی اور ہواؤں کے زور میں اضافہ ہو گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کالی آندھی آ گئی ہو۔ پتھروں پر چڑھ کر میں ایک بار پھر کسی نہ کسی طرح روشن دان تک پہنچ ہی گیا۔ کمرے کے اندر ہولناک تاریکی کا ایسا راج تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے، اور پھر جو ہی اس کمرے کی روشنی میں اندر کا منظر دکھائی دیا، میں اس طرح اچھل پڑا جیسے کسی نے میری پشت میں چھرا گھونپ دیا ہو۔ میرے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی اور میں ساکت و جامد ہو گیا۔ آنکھیں خوف و حیرت سے پھٹی رہ گئیں اور ٹارچ والا ہاتھ جہاں تھا وہیں رک گیا۔ پورا کمرہ انسانی ڈھانچوں سے پٹا پڑا تھا، بے شمار پنجر جو بے ترتیبی سے ایک دوسرے کے اوپر پڑے ہوئے تھے۔ وہ پراسرار آواز بھی شاید کسی ڈھانچے کے گرنے کی تھی جو غالباً ڈھیر کے اوپر سے کھسک گیا تھا۔
بہرحال ایسا خوفناک منظر میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا، جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میں تیزی سے نیچے آیا۔ میرا دل بہت تیز تیز دھڑک رہا تھا اور میں ساتھ ہی یہ سوچ رہا تھا کہ اس کھنڈر میں ان بے تحاشا انسانی ڈھانچوں کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں جو طوفانوں، سیلابوں اور بستیاں اجڑنے سے جو مر جاتے ہیں، انہیں کوئی نادیدہ ہستی انہیں یہاں لا کر کسی وجہ سے ڈھیر کر دیتی ہے۔ یہ انسانی ڈھانچوں کا گودام بنا ہوا تھا۔ خوفزدہ ہو جانے کے باوجود میں ایک بار پھر ان پتھروں پر چڑھ کر اس کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ میں نے سرسری اندازہ لگایا، وہ انسانی ڈھانچے یقیناً 100 سے اوپر ہی ہوں گے۔ ان میں سے کچھ بالکل تازہ تھے، کیونکہ کہیں کہیں ہڈیوں سے گوشت چپکا ہوا نظر آیا تھا۔ سر کے دراز بال بھی ابھی کھوپڑی سے جدا نہیں ہوئے تھے، چنانچہ وثوق سے کہا جا سکتا تھا کہ وہ تازہ ڈھانچے یقیناً عورتوں اور لڑکیوں کے ہیں۔ ہر چند کے میں سخت دہشت زدہ تھا اور میری رگوں میں لہو منجمد تھا، لیکن اس کے باوجود میرا تجسس تھا کہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اب میں جلد از جلد ان باقی کمروں کو بھی دیکھ لینا چاہتا تھا۔ اس غرض سے میں نے دوسرے دروازے کے نزدیک پتھر رکھے اور اوپر چڑھ کر روشن دان کے راستے اندر کا جائزہ لینے لگا۔ اس بار میں خوفزدہ تو نہیں ہوا، البتہ میری حیرت دو چند ہو گئی۔ اس کمرے میں زنانہ ملبوسات کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ مختلف اقسام کے بے شمار ملبوسات تھے، ریشمی اور سوتی ساڑیاں، شلواریں، غرارے، بلاؤز اور چولیاں، زیر جامے اور اسی قسم کے دوسرے کپڑے۔ میں بڑے تعجب سے ان بھڑکیلے کپڑوں کے انبار کو دیکھنے لگا۔ ان ڈھانچوں سے زیادہ یہ ملبوسات حیرانی کا باعث تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر یہ قیمتی بھڑکیلے اور فیشنیبل ملبوسات کس سرفرے نے یہاں جمع کیے ہیں، یا پھر ممکن ہے کہ وہ خوفناک ڈھانچے کسی خاص وقت میں یہ لباس استعمال کرتے ہوں گے۔ ہر چند کے یہ ایک مذاقہ خیز قیاس تھا، مگر اس پراسرار کھنڈر کے اندر موجودہ حالات میں یہی کہا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی اور امر ذہن سوچنے سے قاصر تھا۔ تفتن اس آخری اور روشن کمرے سے درد و کرب میں ڈوبی ہوئی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ میں فوراً ہی تیزی سے نیچے اتر آیا اور سرعت سے اس کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے وہی پتھروں والی ترکیب استعمال کی اور آسانی سے روشن دان تک پہنچ ہی گیا۔ کمرہ چونکہ پہلے سے ہی روشن تھا، اس لیے مجھے ٹارچ جلانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، لیکن میں نے جو ہی اندر جھانک کر دیکھا، میرے ذہن کو زبردست جھٹکا لگا۔ میں ایک بار پھر حیرت اور خوف کے سمندر میں غرق ہو گیا۔ یہاں ہر قدم پر ایک نیا اسرار اور ناقابل یقین واقعہ رونما ہو رہا تھا، اور یہ منظر جو اس وقت میری نظروں کے سامنے تھا سب سے زیادہ ہولناک تھا۔ میں واضح طور پر دیکھ رہا تھا کہ کمرے کے وسط میں ایک نوجوان لڑکی ستون سے بندھی ہوئی کھڑی تھی۔ وہ فطری حالت میں تھی اور اس کے نازک جسم کے حصوں سے خون رس رہا تھا۔ اس کی گردن ایک طرف ڈھلکی ہوئی تھی، شاید وہ بے ہوش تھی، لیکن بے ہوشی کے عالم میں اس کے منہ سے کراہیں نکل رہی تھیں۔ مجھ سے یہ روح فرسا منظر دیکھا نہ گیا۔ معلوم نہیں اس نازک اندام حسین لڑکی پر کسی شقی القلب نے ایک خواہاں شام بھیڑیے کی طرح تشدد کیا تھا، اور اس کے زخموں سے نہ صرف لہو رس رہا تھا بلکہ غریب کرا رہی تھی۔ اس کی کراہیں اس قدر دل سوز تھیں، سخت سے سخت دل بھی پسیج جائے۔ میں نے فوراً ہی لڑکی کو اس اذیت اور عذاب سے نجات دلانے کے لیے نیچے اتر کر دروازے پر لگے قفل کا جائزہ لیا اور اسے کسی ترکیب سے کھولنے کا سوچنے لگا۔ وہ مظلوم عورت ابھی زندہ تھی۔ اس کی کراہیں اور سینے میں جو سانسوں کا تلاطم تھا وہ اس کی زندگی کا ثبوت تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ غریب سسک سسک کر دنیا سے رخصت ہو جائے، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس دقیانوسی قفل کو کھولنے کی تدبیر کرتا، نیچے کسی قسم کی آہٹ سنائی دی، اور پھر یوں محسوس ہوا گویا کچھ لوگ سرگوشیوں میں گفتگو کر رہے ہوں۔ ان حالات میں میرا اس جگہ رہنا یا کسی قسم کی کارروائی کرنا نہ صرف فضول بلکہ لا حاصل تھا۔ اب یہی مناسب تھا کہ نیچے پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لوں۔ اسی لیے میں نے قفل کھولنے کا ارادہ ملتوی کیا، کیونکہ اس کے سوا چارہ بھی نہیں تھا۔
اور پھر آہستہ آہستہ سینے کی طرف بڑھنے لگا۔ سنگالو سینہ ہوا کے تھپیڑوں سے جھولتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ آخر یہ کیوں کر اور کیسے اپنی جگہ رکا ہوا ہے۔ باہر کیف یہ وقت اس مسئلے پر غور کرنے کا نہیں تھا، بلکہ دیکھنے کی یہ بات تھی کہ نیچے وہ کون لوگ ہیں اور اس خوفناک اور پراسرار کھنڈر میں گھس کر کس قسم کی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ میں جس طرح دبے پاؤں اور بے آواز جس قدر احتیاط سے اوپر آیا تھا، اس سے کہیں زیادہ محتاط ہو کر آہستگی سے نیچے اترنے لگا۔ میں نے ٹارچ بجھا رکھی تھی اور رائفل سیدھے کندھے پر موجود تھی۔ آخری سیڑھی طے کرنے کے بعد میں نے متلاشی نظروں سے اطراف کا جائزہ لیا کہ کوئی خطرہ تو منڈلا نہیں رہا ہے، لیکن وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ اب سرگوشیوں کی آوازیں بھی بند ہو گئی تھیں اور دور و نزدیک کوئی آہٹ بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ دائیں بائیں کا جائزہ لینے کے بعد جب میں سامنے والے کھنڈر کی طرف دیکھا تو مان اچھل پڑا۔ میرے قدم اپنی جگہ منجمد ہو گئے۔ کھنڈر کے آخری سرے والا صحیح سالم کمرہ اس وقت روشن نظر آیا تھا۔ گو کہ دروازہ پھڑا ہوا تھا، لیکن روشنی دروازے کے اوپر والے روشن دان سے باہر آ رہی تھی۔ ان حالات میں یہی خیال کیا جا سکتا تھا کہ وہ لوگ جن کی گفتگو کی آوازیں اوپر سنائی دی تھیں غالباً اسی کمرے میں پناہ گزین ہیں، ورنہ اس روشنی کا کوئی اور جواز ہی نہیں تھا، کیونکہ پہلی دفعہ میں نے اسی کمرے کو دیکھا تھا تو وہ بے حد تاریک تھا۔ میں کافی دیر تک ان پیش آنے والے پراسرار اور ناقابل فہم اور تحیر انگیز حالات پر غور کرتا رہا۔ پھر میں نے بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ وہاں جا کر اس کھنڈر کا جائزہ لیا جائے۔ یہ بات تو ظاہر تھی کہ ایک عام آدمی اس پراسرار اور دہشتناک کھنڈر میں رہائش اختیار نہیں کر سکتا۔ اندر جو کوئی بھی ہے وہ یقیناً غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے اور حالات بگڑنے کی صورت میں ایک نئی مشکل سے دوچار ہوا جا سکتا ہے۔ لیکن میری مہم جو اور خطرات پسند طبیعت نے مجھے وہاں پہنچنے پر مجبور کر ہی دیا۔ چنانچہ میں کمال ہوشیاری اور آہستگی سے دروازے تک پہنچ گیا۔ میں کچھ دیر خاموش اور بے حس و حرکت کھڑا رہا، لیکن کمرے سے کسی قسم کی آواز اور آہٹ سنائی نہیں دیتی تھی۔ اندر گہرا سکوت طاری تھا۔ اس دروازے کا روشن دان بھی کافی بلند تھا اور نزدیک کوئی ایسی چیز بھی نظر نہیں آئی تھی کہ اس کی مدد سے روشن دان تک پہنچا جا سکے، اور چونکہ دروازہ مقفل نہیں تھا اس لیے میں نے یہی فیصلہ کیا کہ دروازے کے راستے ہی اندر داخل ہوا جائے۔ ہرچند کہ یہ اقدام خطرے سے خالی نہیں تھا، لیکن اس کے سوا کوئی اور صورت بھی نہ تھی۔ چنانچہ رائفل کو کولے کے قریب رکھ کر فائرنگ پوزیشن میں کیا، لبلبی پر انگلی رکھی اور رائفل کی نال سے دروازہ کھولنے کے ارادے سے آگے بڑھا۔ لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی، جبکہ رائفل کی نال ابھی دور ہی تھی۔ دروازے کے دونوں پر کھلجا سمسم کی طرح آپ ہی آپ کھل گئے اور اندر کا منظر صاف نظر آنے لگا۔ دوسری حیرت کی بات یہ تھی کہ کمرہ بالکل خالی تھا۔ کمرے کے اندر کوئی موجود نہیں تھا، لیکن یہ کمرہ اجاڑ، سنسان اور بدبودار ہونے کے بجائے ایک پرتکلف اور آراستہ خوابگاہ کا منظر پیش کر رہا تھا، جبکہ اس غیر آباد کھنڈر میں یہ یقینی غیر فطری امر تھا۔ کمرے کی اندرونی کیفیت سے یہ پتہ چلتا تھا گویا کوئی مستقل طور پر اقامت پذیر ہے اور شاید ابھی ابھی کہیں باہر گیا ہوا ہے۔ میں تفصیلی نظر سے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ ایک گوشے میں ایک پرانی طرز کی بڑی سی مسہری بچھی ہوئی تھی، جس پر نرم گداز اور آرام دہ بستر موجود تھا۔ مسہری کے نزدیک ہی قدیم فضا کی ایک میز پڑی تھی اور اس پر دلکش نقش و نگار کندہ تھے۔ دوسری جانب سنگار میز نظر آ رہی تھی، جس کے ساتھ قد آدم آئینہ موجود تھا اور ضروریات کا تمام سامان بڑے سلیقے اور کرینے سے سجا ہوا تھا۔ یہ بات میں نے خاص طور پر محسوس کی۔ کمرے کے اندر سوندھی سوندھی مہک رچی بسی ہوئی تھی۔ میں بہرحال ایک مرد ہوں اور عورت کے جسم سے پھوٹتی ہوئی مہک کو پہچانتا ہوں۔ میری نگاہیں دوبارہ میز کی طرف پلٹ آئیں اور اب جو میں نے اس طرف دیکھا تو حیرت زدہ رہ گیا۔
میز پر دودھ سے بھرا ہوا ایک گلاس اور تازہ پھل رکھے ہوئے تھے، جبکہ اس سے بیشتر میز بالکل خالی تھی۔ باہر کیب میں تھکن سے چور اور بھوک سے بدحال تھا۔ اگر بھوکے کو غذا اور ماندہ کو بستر میسر آ جائے تو وہ خود کو قابو میں نہیں رکھ سکتا۔ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا۔ میں تیزی سے میز کی جانب بڑھا اور پرانی پزے کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تازہ پھلوں اور قوت بخش دودھ نے میری بھوک کو مزید چمکا دیا، اور کمرے کے مکھی کی ناراضگی کا خیال کیے بغیر میں پھلوں پر ندیدوں کی طرح ٹوٹ پڑا۔ اس کیفیت میں کسی بات کا ہوش، ڈر اور خوف کہاں رہتا ہے؟ پھل کافی مقدار میں پکے ہوئے اور رسیلے تھے، اور ان کی مٹھاس میں نے شاید ہی کسی اور پھلوں میں ایسی مٹھاس پائی تھی۔ جانے یہ کون سے پھل تھے؟ انہیں پہلی بار میں دیکھ رہا تھا، انہیں بے تحاشا چوس رہا تھا اور مزے لے لے کر اس لیے بھی کھا رہا تھا کہ بھوک پیاس سے بے حال جو تھا۔ یوں بھی پیڑ کیا گننا، آم کھانے سے غرض تھی۔ میں نے خوب سیر ہو کر کھائے۔ تکلف اور جھجک کی کیا بات تھی؟ اتنا کچھ کھانے کے باوجود پھر بھی نصف بچ گئے تھے۔ اگر گنجائش ہوتی تو ان کی لذت ایک بھی بچنے نہ دیتی۔ پھر میں نے دودھ سے بھرا ہوا گلاس اٹھایا اور ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ پھر میں نے ایک لمبی سی ڈکار لی اور للچائی نظروں سے آرام دہ اور گداز بستر کی طرف دیکھنے لگا۔ دراصل جب پیٹ بھر جائے تو جسم آسودگی چاہتا ہے۔ چنانچہ میں مسیری کی طرف بڑھا اور آہستگی سے دراز ہو گیا۔ بستر واقعی نہایت ریشم جیسا نرم و گداز اور تسکین بخش تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا تھا جیسے مہکتے پھولوں کی سیج پر لیٹا ہوا ہوں۔ اس کے علاوہ بستر سے نہایت سحر انگیز اور لطیف خوشبو آ رہی تھی، اور میں عجیب بے خودی سے محسوس کر رہا تھا۔ ہرچند کہ موجودہ حالات میں اس پراسرار اور خوفناک کھنڈر میں سو جانا قطعی مناسب نہیں تھا، لیکن بہترین خوراک اور آرام دہ بستر کے حصول کے بعد نیند پر قابو پانا بھی بہت مشکل تھا۔ میری آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں اور ذہن پر غنودگی طاری تھی، اور ابھی میں پوری طرح نیند کی آغوش میں نہیں پہنچا تھا کہ یکایک مجھے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے گردن اٹھا کر دیکھا۔ سنگار میز کے قریب ایک پرشباب گداز بدن کی ایک نوجوان عورت کھڑی تھی۔ اس نے سفید براق لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ اس کے مرمری گداز اور سڈول بازو جو شفاف تھے وہ عریاں تھے۔ میں نے اسے فوراً پہچان لیا۔ یہی بازو تھے جنہیں چمگاڈروں والے کمرے میں دیکھ چکا تھا، اور مجھے ان گوشت خور چمگاڈروں سے انہی بازوؤں نے بچایا تھا، نجات دلائی تھی۔ وہ میری جانب پشت کیے کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا سراپا اور تناسب غضب ڈھا رہے تھے۔ میں اس لیے اس کا چہرہ دیکھ نہیں سکا تھا کہ اس کی پشت میری جانب تھی۔ میں تیزی سے بستر سے اٹھ کر بیٹھ گیا کہ اسے بت ناساز کا چہرہ دیکھوں جو قیامت بنی کھڑی تھی، اور اس کا پرشک و سراپا اور تناسب قیامت ڈھا رہے تھے۔ لیکن دوسرے ہی لمحے میرے ذہن کو ایک سنسناہٹ دینے والا جھٹکا سا لگا۔ کمرہ اب خالی تھا اور وہ حسینہ اپنی جگہ موجود نہیں تھی۔ وہ اس طرح سے غائب ہو گئی تھی کہ کہیں میں اسے پکڑ نہ لوں۔ میں اس کے اس طرح اور اس انداز سے غائب ہونے پر کسی قدر خوفزدہ ہو گیا۔ پھر سوچا کہ وہ میرا نظر فریب ہوگا، کیونکہ بستر سے اٹھنے والی سوندھی سوندھی خوشبو کی نسوانی مہک نے میرے ذہن میں ایک حسین شبیہہ متعین کر لی تھی، اور شاید یہ اسی کا رد عمل تھا۔ میں دوبارہ بستر پر دراز ہو گیا۔ بند کمرے میں اس جوان عورت کی موجودگی اور پھر اس کا پراسرار طور پر اس طرح سے غائب ہو جانا میرے لیے وہم نہیں بلکہ معمہ بنا ہوا تھا۔ اس کا گداز مرمری سڈول جسم ابھی تک میری نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا، اور پھر انہی خیالات میں اس کے چشمے تصور میں غلطاؤں پیچا میری آنکھ لگ گئی۔ مجھے گہری نیند میں غرق ہوئے شاید 2-2.5 گھنٹے گزرے ہوں گے کہ یکایک ایک دل خراش چیخ کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور میں بستر پر ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ دفعتاً ایک اور چیخ بلند ہوئی جو پہلی سے بھی کہیں زیادہ دردناک تھی، اور پھر میں سراسیما ہو کر بستر سے نیچے اتر گیا۔ آدھی رات کے وقت ایک ویران کھنڈر میں چیخوں کی پرہیبت آوازیں
دلیر سے دلیر آدمی کو خوفزدہ کر سکتی ہیں۔ یہی حال اس وقت میرا اپنا تھا۔ میں خوفزدہ ضرور ہو گیا تھا، لیکن میری متجسس طبیعت بار بار اکسا رہی تھی کہ باہر نکل کر صورتحال سے آگاہی حاصل کی جائے۔ اندر سے کچھ معلوم نہ ہو سکے گا۔ اچانک بادل بڑی زور سے گرجا اور اس کی بازگشت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ کربناک چیخ کی آواز پھر سنائی دی۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ گویا کھنڈر کے در و دیوار لرز کر رہ گئے ہوں۔ اس بار مجھے پورا اندازہ ہو گیا تھا کہ چیخوں کی آوازیں اوپر کی منزل سے آ رہی ہیں، جہاں میں نے 3 کمرے دیکھے تھے اور تینوں میں خوف و دہشت کی حکمرانی تھی۔ میں نے ایک جوان لڑکی کو فطری حالت میں ایک ستون سے بندھا ہوا بے ہوشی کی حالت میں دیکھا تھا، اور مجھے محسوس ہوا تھا کہ اس معصوم پر کوئی درندہ صفت ظلم توڑ رہا ہے۔ اس وقت میری رگِ حمیت بھڑک اٹھی تھی اور میں اس مظلوم بے بس عورت کی مدد کرنا چاہتا تھا جس پر کس کس انداز سے ظلم و ستم ڈھائے جا رہے تھے۔ چنانچہ میں کمرے سے نکل کر سینے کی طرف کوندا بن کر لپکا۔ اس وقت ہوا کا زور کم ہو گیا تھا اور ہلکی ہلکی بوندیں پڑنے لگی تھیں۔ بادلوں کی چنگھاڑ میں بھی کچھ کمی واقع ہو گئی تھی، لیکن تھوڑے تھوڑے وقفے وقفے سے پوری شدت کے ساتھ چیخ پڑتے تھے۔ چکردار سینہ جب دے کر کے میں اوپر پہنچا تو حسب سابق وہ تیسرا کمرہ روشن تھا اور اندر سے کسی عورت کی درد میں ڈوبی ہوئی کراہیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور بھی غیر مانوس سی آواز آ رہی تھی، اور یہ آواز اتنی عجیب اور ناقابل فہم تھی کہ میں کوشش کے باوجود اس کی حقیقت کو سمجھ نہ سکا۔ البتہ میں اتنا ضرور سمجھ گیا کہ اس مظلوم لڑکی کے علاوہ کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے۔ دروازے کے قریب پتھر پہلے سے رکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ میں آہستگی سے اوپر چڑھا اور روشن دان کے ذریعے اندر جھانکا، لیکن میں نے جوں ہی کمرے کا اندرونی منظر دیکھا، میری روح کانپ کر رہ گئی۔ جو کچھ میں دیکھ رہا تھا وہ اس قدر ہولناک تھا کہ عام انسانی نظر اس کی تاب نہ لاتی۔ کمرے کے اندر ایک بڑی چمگادڑ موجود تھی۔ وہ ستون سے بندھی ہوئی بے دست و پا لڑکی کے سر پر منڈلا رہی تھی۔ وہ بار بار فطری حالت کی لڑکی پر حملہ کرتی اور ہر مرتبہ اس کے جسم کے کسی نہ کسی حصے سے گوشت اڑا لے جاتی۔ لڑکی میں اب چیخنے کی سکت باقی نہیں رہی تھی۔ اس کے منہ سے بس کراہیں نکل رہی تھیں۔ اس کا نازک نازک سا بدن لہو لہان تھا اور خواہاں شم چمگادڑ نے بے رحمی سے نوچا کھسوٹا تھا کہ نظر بھر کے دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ اگر یہ دل خراش منظر نہ دیکھتا تو میں یہی سمجھتا کہ کسی درندہ صفت نے اس لڑکی کو ستون سے اس لیے باندھ دیا تھا کہ لڑکی نے مزاحمت کر کے اس کی خواہش پوری ہونے نہیں دی اور اس کے منہ پر تھوکا اور مزاحمت کی، جس پر اس شقی القلب نے طیش میں آ کر اسے اس حالت میں پہنچایا۔ اس سے انتقام لے رہا ہے اور اس کے جسم کو زخموں سے چور چور کر رہا ہے۔ میں زیادہ دیر تک اس ہولناک منظر کو دیکھ نہ سکا۔ اس منظر نے اندر سے میرا دل نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ کیوں نہ رائفل کی گولیوں سے اس موذی چمگادڑ کو بھون کر رکھ دیا جائے۔ اور تب اچانک مجھے خیال آیا کہ رائفل اور ٹارچ تو میں عجلت میں کمرے کے اندر ہی چھوڑ آیا ہوں، اور اب چمگادڑ کو ختم کرنے کا اس کے سوا اور کوئی طریقہ نہیں تھا کہ قفل توڑ کر اندر گھس جاؤں اور کسی نہ کسی ترکیب سے اسے ہلاک کر دوں۔ اور ابھی میں کوئی تدبیر سوچ ہی رہا تھا کہ یکلخت سینے پر کسی کی آہٹ سنائی دی۔ میں تیزی سے نیچے اتر آیا اور ایک گوشے میں رک گیا۔ آنے والا ایک عظیم الجثہ شخص تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں کوئی شے اٹھا رکھی تھی اور اس کا رخ اسی روشن کمرے کی طرف تھا۔ مان بجلی چمکی اور تیز روشنی میں اس دیو ہیکل انسان کا پورا وجود نمایاں ہو گیا۔ اس کے ہاتھوں پر ایک انسانی جسم تھا، غالباً کسی لڑکی کا تھا۔ جب وہ دروازے کے پاس پہنچا تو وزنی قفل خود بخود کھل گیا۔ وہ گرانڈیل شخص اندر گھس گیا اور اس کے ساتھ ہی دروازہ بند ہو کر دوبارہ مقفل ہو گیا۔ میں چند ثانیے حالات پر غور کرتا رہا، پھر میں بھی آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس روشن کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ ہرچند کہ یہ ایک خطرناک اقدام تھا اور اس پر
بہت مقام پر کسی مصیبت میں گرفتار ہو سکتا تھا، مگر اب تک جو واقعات پیش آئے تھے مجھے اتنا متجسس اور متعجب بنا دیا تھا کہ میں اصلیت کا پتہ چلانے کے لیے بے چین تھا۔ چنانچہ میں ایک بار پھر پتھروں پر کھڑے ہو کر اندر جھانکنے لگا۔ کمرے میں وہ چمگادڑ موجود نہیں تھی۔ وہ لڑکی اسی طرح ستون سے بندھی ہوئی تھی۔ اس کا زخمین اور خون آلود جسم بے حس و حرکت تھا۔ اس کی خوبصورت سرائی دار گردن ایک طرف ڈھلکی ہوئی تھی، شاید وہ مر چکی تھی یا قریب المرگ تھی۔ دیو ہیکل آدمی بڑے کر و فر، رعونت اور مغرورانہ انداز سے کمرے کے وسط میں کھڑا تھا۔ میں نے اس قد و قامت آدمی کو اس سے پہلے کبھی کہیں نہیں دیکھا تھا۔ البتہ میں جو بچپن سے جن، بھوتوں اور بدروحوں کی کہانیاں قصے سنتا آیا تھا، اس میں راکشش کا ذکر ہوتا تھا اور وہ اسی راکشش کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ بلا شبہ مجھے وہ دیو ہی نظر آیا تھا۔ اس نے قدیم راجاؤں مہاراجاؤں جیسا لباس پہن رکھا تھا، لیکن اس کا چہرہ اس قدر مکروہ، گھناؤنا اور بدہیئت تھا کہ میرے بدن میں جھرجھری آ گئی اور دوبارہ اس کی طرف دیکھنے کو ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں پر جو انسانی بوجھ اٹھایا ہوا تھا، جیسے وہ کوئی نوزائیدہ ہستی ہو، اس نے اس انسانی جسم کو اب فرش پر لٹا دیا۔ تب میری نظر اس پر پڑی تو میں نے دیکھا وہ ایک نہایت خوبرو اور نوخیز عمر کی لڑکی تھی۔ وہ فرش پر چت پڑی ہوئی تھی اور شاید بے ہوش تھی۔ وہ بدصورت دیوکاما شخص بری نظروں سے لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا، پھر وہ جھکا اور لڑکی کے قریب دوزانوں ہو کر بیٹھ گیا۔ چونکہ میری جانب اس کی پشت تھی، اس لیے میں دیکھ ہی نہیں سکا کہ اس نے کیا حرکت کی اور کیا عمل کیا، لیکن دوسرے ہی لمحے لڑکی کو ہوش آنے لگا اور اس کا جسم اس طرح ہچکو لینے لگا جیسے زندگی جنم لے رہی ہو۔ پھر دوسرے ہی لمحے لڑکی ہوش میں آ گئی۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنی لمبی لمبی سرمگی پلکیں اٹھائیں۔ جو ہی اس نے ایک خوفناک اور بدہیئت انسان کو اپنے اوپر پایا اور دیکھا کہ وہ کوئی نامناسب سی حرکت کرنے والا ہے، وہ ایک ہذیانی چیخ مار کر اٹھ کھڑی ہوئی اور بے تحاشا دروازے کی طرف دوڑی۔ دروازہ پہلے ہی سے بند تھا اور باہر نکلنے کے لیے کوئی متبادل راستہ بھی نہیں تھا۔ لڑکی بدحواس اور سراسیمہ ہو کر کمرے کے اندر چکر کاٹنے لگی۔ اس کے منہ سے فلک شکاف ہی جانی چیخیں نکل رہی تھیں۔ وہ خوف و دہشت کے عالم میں چکر کاٹتی ہوئی فرش پر بار بار گر پڑتی اور سنبھل جاتی۔ آخر تھکن سے چور ہو کر دیوار سے چپک کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا سانس دھوکنی کی طرح چل رہا تھا۔ جسم اور چہرہ پسینے میں شرابور تھا اور کپڑے اس طرح چپک گئے تھے جیسے بارش میں نہائی ہو۔ اس کے لمبے لمبے ریشمی سیاہ بال چہرے پر بادل کی طرح چھا گئے۔ چہرہ سفید پڑتا چلا گیا اور اس کی آنکھیں پتھرا کے رہ گئی تھیں۔ وہ بدشکل اور پراسرار انسان بڑی دلچسپی اور اطمینان سے لڑکی کی حرکات اور خوف زدگی کو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اس کے رقص سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ اس کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ چپکی ہوئی تھی جس سے چہرہ اور بڑا گھناؤنا ہو گیا تھا۔ اس نے ایک زوردار قہقہا لگایا جس سے اس کے کھوکھلے پن کا اظہار ہوتا تھا۔ پھر وہ چند قدم چل کر لڑکی کے نزدیک پہنچ گیا۔ پھر اس کی کرخت اور بھونڈی آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ ڈرو مت رانی، ہم نے آج کے لیے تمہیں اپنے لیے منتخب کر لیا ہے۔ ہم جسے پسند کر لیتے ہیں وہ دنیا کی سب سے خوش قسمت ترین لڑکی بن جاتی ہے۔ لیکن یہ بات بتا دوں، کان کھول کر سن لو اچھی طرح سے، اگر تم نے مزاحمت کی کوئی واہیات کوشش کی تو وہ بے سود ہوگی۔ اس طرح تم میرے غصے کو دعوت دوگی، تمہارا حشر اس لڑکی سے بھی بدتر ہوگا، پھر تم کسی قابل نہیں رہو گی۔ یہ بات اچھی طرح سوچ لو۔ اس نے پرخوف نظروں سے ستون سے بندھی ہوئی لڑکی کو دیکھا۔ اس لڑکی کا بدن جو زخموں سے چور تھا اور خون رس رہا تھا، اس نے اسے بری طرح لرزا دیا اور اس کا نازک سا بدن خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی اور پھر ہچکی بند گئی۔ پھر اس نے ہچکیوں کے درمیان لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا، تم کون ہو؟
تم انسان تو معلوم ہوتے ہی نہیں۔ ہاں ہاں ہاں، شیطان صفت انسان نے بھیانک کے کہا لگایا۔ میں عظیم قوتوں کا مالک ہوں، میرے ایک ادنا اشارے پر زمین کانپنے لگتی ہے اور ہوائیں اپنا رخ بدلنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ کیا تم کوئی جادوگر ہو جو جادو کے زور پر؟ لڑکی کی آواز حلق میں پھنس گئی تو اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ جادوگر؟ اس کے لہجے میں حقارت تھی۔ دنیا میں کوئی بھی بڑے سے بڑا جادوگر میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کالا جادو کوئی بھی جادو منتر ہو، آگرے کے سامری جادوگر کی روبی ہو، تم شاید نہیں جانتی ہو کہ بدروحیں بھی خطرناک جادوگر ہوتی ہیں۔ میری تمام قوتیں لامحدود ہیں۔ جو جادوگر بھی میرے مقابلے پر آیا اسے منہ کی کھانی پڑی۔ پھر اس نے توقف کر کے زمین پر ایڑی ماری اور دوسرے لمحے وہاں ایک لمبا سیاہ اور خوفناک سانپ جو کوئلے کی طرح سیاہ تھا، وہ زمین سے 2-3 فٹ بلند تھا اور اس کی 2 شاخہ زبان بار بار لپک رہی تھی۔ اچانک پراسرار آدمی نے اسے اشارہ کیا اور سانپ نے بل کھایا اور پھر اس لڑکی کی طرف رینگنا شروع کر دیا۔ لڑکی کے منہ سے ہولناک چیخیں نکل رہی تھیں اور وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگی، لیکن سانپ بھی زیادہ تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی بھی پل لڑکی کو ڈس کر رہے گا۔ اس شیطان صفت انسان کے منہ سے خوفناک کہے ابل رہے تھے۔ شاید وہ اس درد انگیز منظر سے بہت لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اچانک اس نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور خوفناک سانپ اپنی جگہ رک گیا۔ پھر وہ شاہانہ انداز سے چلتا ہوا لڑکی کے نزدیک جا کھڑا ہوا۔ لڑکی سہم کر کانپنے لگی تو وہ کہنے لگا، یہ ناگ میرے حکم کے بغیر تمہیں کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا اور نہ ہی اپنی مرضی سے پہنچا سکے گا۔ ہاں، اگر تم نے میرے کسی بھی حکم سے سرتابی کی، کسی بات سے انکار و مزاحمت کی اور نہ کوئی بات مانی، تو پھر اس جیسے میرے حکم پر آ کر تمہارے نرم و نازک گوشت کو کھا جائیں گے۔ لڑکی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور آنکھیں سوج کر بھاری ہو گئی تھیں۔ وہ بار بار کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن فرط غم سے زبان الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ آخر اس نے اپنی لرزتی آواز سے بامشکل کہا، تم 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 کیا چاہتے ہو؟ میری بے بسی سے فائدہ؟ یہ بات لڑکی نے غلط نہیں کہی تھی۔ ظاہر تھا وہ اسے کسی برے ارادے سے ہی اغوا کر کے لایا تھا اور یہ کمال بنا لیا تھا۔ یہ لڑکی کوئی بچی تو نہیں تھی جو اس کے ارادوں کو نہیں بھانپتی۔ وہ جو اسے حریصانہ نظروں سے اوپر سے نیچے تک دیکھ رہا تھا، اسے یہی اندازہ بھی ہوتا تھا۔ فکر نہ کرو، پریشان نہ ہو میری رانی، ابھی پتہ چل جائے گا۔ میں تمہارا یہ لذیذ اور نازک گوشت نوچ کر اور مزے لے لے کر کھا جاؤں گا۔ نہیں، ہرگز نہیں، لڑکی خوفزدہ ہونے کے باوجود غصے سے چیخ پڑی۔ تم مجھے ہاتھ لگانا تو درکنار، نوچ کر ہرگز نہیں کھا سکتے۔ تم کیا آدم خور ہو؟ پہلے پہل ہر لڑکی یہی کہتی اور نخرے دکھاتی ہے، مگر مجھے عورت کو رام کرنا آتا ہے۔ وہ ہنسا۔ میں جس لڑکی عورت کو بھی لایا، یا ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں تھی جس نے میری خواہش پوری نہ کی ہو۔ بھگوان کے لیے مجھے برباد نہ کرو، مجھ پر رحم کرو، دیا کرو۔ اگر تمہیں رقم کی ضرورت ہے تو میرے ماں باپ کافی امیر و کبیر ہیں، تم ان سے رابطہ کرو، وہ تمہیں منہ مانگی رقم دے دیں گے۔ میں زمین پر لات ماروں تو سونے کی اشرفیاں اور ہیرے جواہرات ابل پڑیں۔ سفاک آدمی نے پرجوش لہجے میں کہا، مجھے روپے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تو ہمیشہ سے تم جیسی حسین و جمیل اور نوخیز لڑکیوں کا دل دادا رہا ہوں، تم کسی خزانے سے کم نہیں ہو۔ اس نے لڑکی کو دبوچ کر قابو میں کر لیا اور پھر وہ اپنی کسی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکی۔ مجھ سے یہ روح فرسا اور شرمناک منظر دیکھا نہ گیا۔ اگلے ہی لمحے میں نیچے اتر آیا۔ مجھے اس بات کا بڑا پچھتاوا تھا کہ میں رائفل نیچے چھوڑ آیا تھا، ورنہ اب تک اس خبیث کو بھون چکا ہوتا۔ بہرکیف میں تیزی سے زینے کی طرف لپکا۔ میں نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ رائفل سے اس موذی کا کام تمام کر دوں گا اور اس کی لاش کسی ویرانے میں پھینک دوں گا تاکہ شکار اسے ہڑپ کر لیں۔
وہ سیدھا سینہ طے کر کے جب میں اپنے کمرے میں پہنچا تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہاں رائفل موجود نہیں ہے۔ ٹارچ اور شکاری تھیلا جو کا تو اپنی جگہ رکھا ہوا تھا۔ میں نے بڑی تیزی سے پورا کمرہ تلپٹ کر کے رکھ دیا تھا کہ جتنا جلدی ہو سکے رائفل لے کر پہنچوں اور اس درندے کو بھون دوں۔ رائفل کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ میں خاصا فکر مند اور پریشان ہو گیا۔ یہ بڑی تشویشناک بات تھی، اس لیے بھی کہ رائفل کی گمشدگی سے میں نہتا ہو گیا تھا، اس کے بغیر بے دست و پا ہو کر رہ گیا تھا۔ آخر رائفل کہاں چلی گئی اور اسے کون اٹھا کے لے گیا؟ کہیں شاید کوئی بدرو لے گئی ہو، لیکن کس لیے؟ وہ کس کام آ سکتی ہے؟ وہ تو غیر مرئی ہوتی ہے۔ رائفل کی تلاش میں ناکامی کے بعد میں نے حوصلہ نہیں ہارا۔ میں نے خالی ہاتھ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں ہر صورت میں اس معصوم اور نازک اندام مظلوم لڑکی کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ مجھے اپنی جان کی نہیں بلکہ اس کی عزت کی چنتا ہو رہی تھی۔ میں نے سوچ ہی لیا تھا کہ پتھروں کی ضربات سے دروازے کے قفل کو توڑ دوں گا اور اس خبیث سے مقابلہ کروں گا، چاہے مجھے اپنی جان کا دان ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ گو وہ لڑکی اجنبی تھی لیکن مظلوم اور بے بس تھی۔ زینہ طے کر کے جب میں اس خوفناک کمرے کے نزدیک پہنچا تو اندر سے چپڑ چپڑ کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ یہ آوازیں قطعی غیر انسانی تھیں اور یوں محسوس ہوتا تھا گویا کوئی درندہ اپنے تازہ شکار پر ہاتھ صاف کر رہا ہو۔ میں نے پتھروں پر چڑھ کر اندر جھانکا تو میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میں سر تاپا کانپ اٹھا اور میرا دم جیسے گھٹ کر رہ گیا تھا۔ اس سمے کا منظر بڑا دل خراش اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا۔ وہ ستم رسیدہ لڑکی کمرے کے وسط میں بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ خراشیں بڑی گہری نظر آ رہی تھیں اور وہ سیاہ رنگ کا ناگ بھی اس کے قریب ہی موجود تھا۔ دوسری طرف وہ شیطان شقی القلب انسان ستون کے ساتھ بندھی ہوئی لڑکی کا گوشت اپنے دانتوں سے کاٹ کر بڑی تیزی سے چبا رہا تھا۔ اس وقت اس کی شکل ایسی بھیانک اور مکروہ نظر آئی کہ سر کے بال کھڑے ہو گئے تھے، آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں اور دانت کافی بڑے اور خونخوار، تیز اور نوکیلے ہو کر ہونٹوں سے باہر نکل آئے تھے۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں بھی موٹی، لمبی، بھدی اور بدوضع ہو گئی تھیں۔ اب ان میں لمبے اور تیز ناخن بھی ایسے دکھائی دیتے تھے جیسے وہ کوئی تیز دھار کی چھریاں ہوں۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکی کے جسم کا 1/4 گوشت مزے لے لے کر چٹ کر گیا۔ اس وقت اس کی کیفیت ایک خوفناک درندے سے ہرگز مختلف نہیں تھی۔ اس دوران لڑکی کئی بار ہوش میں آئی تھی اور تکلیف کی شدت سے اس کے منہ سے کربناک چیخیں نکل پڑی تھیں، لیکن درد کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئی تھی اور اب تو وہ یقیناً مر چکی تھی۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی۔ اس کا جسم جگہ جگہ سے اتھڑا ہوا تھا اور اب اس کے جسم پر گوشت کا نام و نشان تک باقی نہ رہا تھا اور اندر سے گلابی گلابی ہڈیاں جھانک رہی تھیں۔ درندہ صفت انسان خوب سیر ہو چکا تھا کیونکہ وہ لڑکی کے لاش کے قریب سے ہٹایا تھا۔ وہ فاتحانہ انداز سے کھڑا ہوا تھا، اس لیے بھی کہ اس نے ایک لڑکی کو بے آبرو کیا تھا، بلکہ اس کا کومل بدن بھی اپنے جبڑوں میں لے کر مزے مزے سے کھایا تھا۔ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ ایسی مکروہ تھی کہ وہ اور بھیانک چہرے کا دکھائی دینے لگا۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر کسی سانپ کی طرح زبان پھیرتے ہوئے یکایک 3 بار تالی بجائی اور چشم زدن میں سینکڑوں سانپ نہ جانے کہاں سے نکل پڑے۔ چھوٹے بڑے اور لمبے لمبے بھی تھے۔ وہ مختلف رنگوں اور نسل کے بھی تھے۔ جتنے خوفناک تھے اس سے زیادہ خطرناک بھی لگتے تھے۔ ان کی زبانیں تیزی سے لپک رہی تھیں اور وہ کلبلاتے ہوئے لڑکی کی لاش کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے لڑکی کی مست شدہ لاش پر ٹوٹ پڑے اور اس کے جسم کا بقیہ گوشت نوچ نوچ کر کھانے لگے۔ کچھ دیر بعد وہاں فرش پر ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا تھا۔ لڑکی کے جسم کا پورا گوشت ان آدم خور سانپوں کے معدے میں اتر چکا تھا۔ میں حیرت کا مجسمہ بنا ہوا یہ تمام منظر دیکھنے میں اس قدر محو تھا کہ اپنی ذات تک کو فراموش کر چکا تھا۔ مجھے اس بات کا بہت غم تھا کہ میری نظروں کے سامنے 2 مظلوم لڑکیاں ان عفریتوں کی بھینٹ چڑھ چکی تھیں اور میں کچھ نہ کر سکا تھا۔ رائفل میرے پاس موجود نہیں تھی۔
البتہ شکاری چاقو میری جیب میں پڑا ہوا تھا، لیکن مشکل یہ تھی کہ دروازہ مقفل تھا اور میں کسی طور اندر نہ جا سکتا تھا۔ اب یہ تو سراسر حماقت تھی کہ میں رات کے سناٹے میں قفل توڑنے کی کوشش کروں اور ان خبیثوں کو اپنی موجودگی کی خبر کر دوں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میرے جسم کا گوشت بھی یہ چٹ کر جائیں۔ مجھے ان پر غالب آنے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کی ضرورت تھی، کیونکہ میرا مقابلہ کسی انسان سے نہیں تھا، بلکہ میں بدروحوں میں گھر گیا تھا، یا پھر وہ کوئی نادیدہ مخلوق تھی جو انسان کے علم اور تجربے سے دور تھی۔ کمرے میں ایک بھیانک سناٹا کسی آسیب کی طرح مسلط تھا۔ میں نے چند لمحوں کے بعد خود پر قابو پا کر اندر جھانکا۔ لڑکی کا ڈھانچہ اپنی جگہ پڑا ہوا تھا، کمرے میں کوئی ایک سانپ بھی موجود نہیں تھا۔ وہ دوسری لڑکی ابھی تک بے ہوش تھی۔ وہ ملعون بے سدھ اس کے نزدیک پڑا ہوا تھا۔ اس کا منہ کسی مگرمچھ کی طرح بھیانک انداز میں کھلا ہوا تھا۔ وہ گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کا پیٹ بھی بہت پھولا ہوا نظر آیا، جو اس کے سانس لینے سے بڑے کراہیت آمیز انداز میں اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ میرے دل میں نفرت، غصے اور حقارت کی لہر اٹھی تو دل میں آئی کہ اس پر چاقو پھینک کر مار دوں۔ جیسا کہ شکار کے کھیلنے کے دوران رائفل میں گولیاں نہیں ہوتی تھیں، تو پھر میں جیب سے شکاری چاقو نکال کر انہیں نشانہ بناتا تھا۔ کبھی میرا نشانہ خطا نہیں ہوا تھا۔ میں کوئی 15-16 درندوں کو نشانہ بنا چکا تھا۔ ایک اور واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب میں ایک گاؤں کے جنگل میں شکار پر جا رہا تھا۔ ندی کنارے جیپ روک کر اترا تاکہ انجن میں پانی بھرنے کے لیے کین بھر لوں۔ میں جیپ سے کین نکال رہا تھا کہ ایک نسوانی چیخ سنائی دی، بچاؤ بچاؤ! میں نے مڑ کے آواز کی سمت دیکھا تو ایک 16 برس کی خوبصورت اور پرکشش لڑکی کو دیکھا جو تیزی سے دوڑتی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ اس کا لباس تار تار ہو چکا تھا، وہ بری طرح خوف و دہشت سے لرز رہی تھی۔ میں نے 2 بدماشوں کو دیکھا جو اس کا تعاقب میں اندھا دھند دوڑتے آ رہے تھے۔ ایک بدماش کے ہاتھ میں خوفناک قسم کا خنجر تھا، دوسرے بدماش کے ہاتھ میں لڑکی کا پھٹا ہوا لباس کا حصہ تھا۔ لڑکی میرے عقب میں آ کر کھڑی ہو گئی اور ہی جانی لہجے میں بولی، یہ میرے آبرو کے دشمن ہیں، مجھے اغوا کر کے یہاں لے آئے ہیں۔ اتنی مہلت نہیں تھی اور نہ ہی سمے تھا کہ میں جیپ سے رائفل نکالتا۔ لڑکی کو ایک طرف ہٹا کر ان بدماشوں اور ہمارے درمیان فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بدماش جو مسلح تھا بے حد خطرناک اور پیشہ ور قاتل دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا اندازہ اس خنجر سے ہو گیا تھا جو اس نے تھام رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر سفاکی اور درندگی آنکھوں ہی سے جھانک رہی تھی۔ میں شکاری تھا، کبھی میرا واسطہ اور مقابلہ مجرموں اور قاتلوں سے نہیں ہوا تھا۔ میں نے فوراً شکاری چاقو جیب سے نکالا، پھر اس کا نشانہ لے کر اس کے سینے کو یعنی کہ دل کی جگہ کا نشانہ بنایا۔ چاقو کسی سنسناتے ہوئے تیر کی طرح اس کے سینے میں اتر گیا۔ یہ چاقو بہت خطرناک تھا۔ اس کی دھار اتنی تیز تھی کہ شیر کی گردن بھی گاجر مولی کی طرح کاٹ سکتی تھی۔ اس چاقو سے میں نے ایک زخمی مادہ تیندوے کی گردن کاٹ دی تھی۔ وہ زمین پر گرا، اس کے ہاتھ سے خنجر چھوٹ کر گرا۔ اسے تڑپنے کا بھی موقع نہیں ملا، وہ موت کی بھینٹ چڑھ گیا۔ اس کے ساتھی نے وہ خنجر اٹھا لیا، پھر اس نے فضا میں لہراتے ہوئے کہا کہ تم نے میرے ساتھی کو قتل کر دیا، میں تمہیں بھی قتل کر دوں گا اور اس لڑکی کو ہر قیمت پر لے کے جاؤں گا۔ اسے اغوا کرنے کے لیے 10 دن سے ہم راہ دیکھ رہے تھے۔ اتنا کہہ کر میری طرف حملہ آور ہونے کے لیے وہ بڑھا۔ میں نے لڑکی کو ایک طرف ہٹایا، اس نے تاک کر خنجر سے میرے سینے کا نشانہ لیا، اور اگر میں فوراً جھکائی نہ دیتا تو میں بھی اس خنجر کی زد میں آ جاتا۔ اس کا نشانہ خطا ہو گیا، وہ سنسناتا ہوا سر پر سے گزر گیا۔ میں مشتعل ہو گیا، میں نے ایک پتھر اٹھا لیا تو وہ کسی کتے کی طرح دم دبا کر بھاگا۔ میں نے خنجر اٹھا لیا اور اس کا تعاقب کرنے لگا، اور اس نے بھاگتے بھاگتے جو پلٹ کر دیکھا تو خنجر اس کے پیٹ میں گھس گیا۔ وہ پیٹ پکڑ کر زمین پر گرا، اس کی انتڑیاں باہر نکل آئی تھیں۔ وہ بے ہوش ہو گیا یا مر گیا، کچھ پتہ نہ چل سکا۔ لڑکی ایک جگہ کھڑی خوف و دہشت سے کانپ رہی تھی۔ میں نے سب سے پہلے اپنا شکاری چاقو اس کے سینے سے نکال کر اس پر جو خون لگ چکا تھا اس کے کپڑوں سے صاف کیا۔
لڑکی کا لباس چونکہ تار تار ہو چکا تھا، اس لیے میں نے اسے اپنا ایک لباس دے دیا جو جیپ میں رکھا ہوا تھا، پھر اس کے گھر چھوڑ گیا۔ میرا دل جانتا ہے کہ ایک لڑکی کی آبرو بچا کے مجھے کتنی خوشی ہوئی۔ میں نے لڑکی سے کہا کہ وہ اس واقعے کا کسی سے کوئی ذکر نہ کرے، اگر پولیس کے کانوں میں بھنک پڑ گئی تو ہم دونوں کی شامت آ جائے گی۔ وہ نہ صرف تمہاری آبرو پامال کرنے اور مجھ سے مال کھانے کے لیے اس واقعے کو نیا رنگ دے دیں گے۔ لڑکی نے میری بات پر اعتماد کیا۔ اس لڑکی کی منگنی ہو چکی تھی، اگر یہ واقعہ منظر عام پر آتا تو اس کی شادی نہ ہو پاتی۔ میں نے اس لڑکی کی شادی میں بھی شرکت کی تھی۔ میں چاقو سے نشانہ لے کر اسے اس لیے قتل نہیں کر سکتا تھا کہ روشن دان کی سلاخیں ایک دوسرے سے اتنی نزدیک تھیں کہ چاقو کا نشانہ ٹھیک نہیں بیٹھ سکتا تھا، اس کے درمیان سے اندر ہاتھ گھس نہیں سکتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ ضروری بھی نہیں تھا کہ چاقو اس کے جسم کے کسی حصے پر لگ بھی جاتا تو ضروری نہیں تھا کہ وہ ہلاک ہو جاتا۔ ایک تو وہ دیو کامت تھا اور اس کا جسم پتھر کی طرح سخت بھی تھا۔ چنانچہ خطرات کو دعوت دینے کی بجائے نیچے اتر آیا۔ اس سمے سپیدہ سیر نمودار ہو چکا تھا، لیکن موسم کی طغیانی کا وہی عالم تھا جو ایک نوجوان لڑکی کا ہوتا ہے۔ بے بسی سے دروازے پر نظر ڈالی اور پھر سینے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے کا دروازہ میں شاید عجلت میں کھلا چھوڑ گیا تھا، لیکن جب واپس پہنچا تو دونوں پٹ بھیڑے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے ہوا کے تھپیڑوں سے دروازہ بند ہو گیا ہو، پھر میں دروازہ کھول کر اندر گھس گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے میرے بڑھتے ہوئے قدم اچانک رک گئے۔ سنگار میز کے پاس وہی نازک اندام جوان سال عورت کھڑی تھی، لیکن وہ ایک لمحے کے لیے نظر آئی تھی، کیونکہ بلبی روشنی کی طرح اچانک نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو گئی تھی اور میں مبہوت بنا کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ جو دوبارہ پھر ایک لمحے کے لیے نظر آئی تو اس کے سراپے نے اور اس کی دلکشی نے میرے دل پر بجلی سی گرا دی تھی۔ میں کچھ دیر ساکت و جامد کھڑا رہا۔ مان میں نے کمرے کا جائزہ لینا شروع کیا تو میں ایک بار پھر بڑے زور سے اچھل پڑا۔ رائفل مسیری کے نزدیک دیوار کے سہارے ٹکی ہوئی رکھی تھی اور بالکل اسی جگہ اور اسی پوزیشن میں جہاں میں نے اسے چھوڑا تھا۔ او بھگوان! میں کس جگہ پھنس گیا، کس آفت میں اور کس افتاد میں؟ میں حیرت، خوف اور کرب سے سوچنے لگا۔ میں نے ایک طرح سے شہد کی مکھیوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا ہے، یا یوں کہنا مناسب ہوگا کہ میں نے پیروں پر کلاڑی ماری ہے۔ یوں تو قدم قدم پر حیرتوں کے سمندر موجزن ہیں۔ اس عورت کا نظر آنا اور پھر غائب ہو جانا اور پھر نظر آنا میرے لیے معجزے سے کم نہیں تھا، اور مجھے کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید رائفل کی گمشدگی کا تعلق بھی اس کی ذات سے ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اس حرکت سے اس نے کیا مقصد حاصل کیا ہے؟ اگر واقعی اس کا کوئی وجود ہے تو کھل کر سامنے کیوں نہیں آئی؟ آخر اسے کس بات کا خوف اور اندیشہ ہے؟ لیکن یہ قاتلہ میرے ساتھ جو آنکھ مچولی کھیل رہی ہے، اس سے میرے اعصاب بری طرح کشیدہ ہو رہے تھے۔ میں یہی کچھ سوچتا اور اس قیامت کو چشمے تصور میں دیکھتا ہوا مسیری پر لیٹ گیا۔ میں بہت تھک گیا تھا، جسم کا ایک ایک عضو بری طرح دکھ رہا تھا۔ چنانچہ میں نے ذہن کو ہر قسم کے تفکرات اور پریشانی سے آزاد کر کے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ جب میں بیدار ہوا تو سپہر کے 3 بج رہے تھے۔ میں نے ایک طویل جمائی لی اور پھر بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میری نظر میز پر پڑی، جہاں اس سمے پھر ایک منقش رکابی میں پھل اور دودھ سے بھرا گلاس رکھا تھا۔ میں تو بھوکا تھا ہی، یہ پھل بھی بڑے رسیلے اور پکے ہوئے تھے، اور ان میں ایسی لذت تھی کہ نہ صرف میں نے دودھ پی لیا بلکہ پھل کھا بھی لیا۔ شکم سیر ہونے کے باوجود دل چاہ رہا تھا کہ کاش اور پھل ہوتے، کیونکہ ان پھلوں اور اس نے دودھ نے میرے اندر خاصی توانائی پیدا کر دی تھی۔ باہر اب بھی بادلوں کی گھن گرج کا شور برپا تھا۔ میں اٹھ کر دروازے کے پاس گیا اور باہر جھانک کر دیکھا، مگر دوسرے ہی لمحے پانی کی تیز بوچھاڑ میرے چہرے پر پڑی۔ بارش اس وقت بھی موسلادھار ہو رہی تھی، اور ان حالات میں میرے لیے اس خوفناک مقام کو چھوڑ دینا ممکن نہیں تھا۔
میں نے دروازہ بند کر دیا اور دوبارہ بستر پر دراز ہو گیا۔ بارش رات گئے تک اسی انداز سے ہوتی رہی تھی اور پھر شاید 10 بجے تک پانی برسنا بند ہو گیا۔ میں دروازہ کھول کر باہر نکل آیا اور ٹارچ کی روشنی میں اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ میری ٹارچ کافی طاقتور تھی اور 50 گز کی دوری تک آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا، اور شاید وہ 50 گز کا فاصلہ ہی تھا جہاں میں نے اس پراسرار ہفترنگی خرگوش کو بیٹھے دیکھا۔ وہ ایک شکستہ دیوار کے نزدیک بیٹھا ہوا تھا اور شاید میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ میں تو پہلے ہی اس نامعقول خرگوش کی تلاش میں تھا اور اس کے تعاقب میں اس دہشت ناک مقام تک پہنچا تھا، اور وہی میری تمام مشکلات کا ذمہ دار تھا۔ اس نے مجھے ایسے مصائب کے دلدل میں گرا دیا تھا کہ اس سے میں نے جتنی نکلنے کی کوشش کی اتنا ہی دھنستا چلا گیا تھا۔ میرے اندر غصے کی لہر اٹھی تو تیزی سے اس کی طرف بڑھا، لیکن میرے نزدیک پہنچتے ہی اس نے ایک جست لگائی اور کھنڈر میں پراسرار انداز میں غائب ہو گیا۔ میں بھی ٹارچ روشن کیے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے لپکا اور ایک بار پھر اس کی تلاش شروع کر دی، کیونکہ میرا خیال تھا کہ وہ یقیناً کھنڈر میں ہی چھپا ہوا ہوگا۔ اسے روپوش ہونے کے لیے کتنی جگہ درکار ہوگی، کیونکہ وہ ایک چھوٹا سا جانور جو ہے۔ میں نے بھی تہیہ کر لیا تھا کہ اسے ہر قیمت پر تلاش کروں گا اور پکڑ کے رہوں گا۔ بھیانک سناٹے میں ویران کھنڈر پر ہیبت دکھائی دیتی تھی۔ بجلی چمکتی تو ٹوٹے پھوٹے در و دیوار اور شکستہ چھتیں ماحول کو اور دہشت ناک بنا دیتی۔ دراصل عمارت کا یہ حصہ بری طرح متاثر ہوا تھا اور مکمل طور پر کھنڈر بن چکا تھا۔ جگہ جگہ ملبے کے بے ترتیب ڈھیر نظر آئے تھے۔ بس کہیں کہیں دیواریں اکا دکا صحیح سالم دکھائی دے رہی تھیں، ورنہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس مقام پر کبھی ہولناک زلزلہ آیا ہو اور اس نے عمارت کو تلپٹ کر کے رکھ دیا ہو۔ میں کافی دیر تک کھنڈر کے اندر خرگوش کی تلاش میں پریشان ہوتا رہا، لیکن وہ کمبخت کھدے کے سر کے سینگ کی طرح غائب ہو گیا۔ میں مایوس اور ناکام ہو کر لوٹنے والا ہی تھا کہ ایک ملبے کے ڈھیر کے نزدیک بیٹھا ہوا وہ نظر آ گیا۔ وہ جگہ مجھ سے زیادہ دور نہیں تھی۔ میں تیز دوڑ کر بہت جلد وہاں پہنچ گیا، لیکن خرگوش ایک بار پھر جل دے کر میرے ہاتھ نہ آیا، کیونکہ کہیں اس کا پتہ نہیں تھا۔ اب تو مجھے ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ گویا وہ کوئی مافوق الفطرت ہستی ہے جو فضا میں تحلیل ہو جانے کی قوت رکھتا ہو۔ میں نے جو ہی ملبے کے ڈھیر کی طرف دیکھا اور مجھے وہاں ایک خلا سا نظر آیا، مجھے یقین ہو گیا کہ خرگوش اسی کے اندر گھسا ہے۔ میں نے جھک کر ٹارچ کی روشنی میں اس جگہ کا جائزہ لیا اور اچھل پڑا۔ شکستہ سینہ میری نظروں کے سامنے تھا۔ وہ غالباً کوئی تہہ خانہ تھا جس کا راستہ ملبے کے ڈھیر میں دب چکا تھا، لیکن اتنی جگہ باقی تھی کہ ملبہ ہٹا کر ایک آدمی آسانی سے اندر داخل ہو سکے۔ چنانچہ میں نے جلدی جلدی اس جگہ سے ملبے کو صاف کیا، اور جب راستہ ذرا کشادہ ہو گیا اور اندر اترنے کا مرحلہ آیا تو مجھ پر کسی قدر دہشت طاری ہو گئی۔ میں سوچنے لگا کہ اندر داخل ہوا جائے یا نہیں۔ اندر بھگوان جانے کس قسم کے حالات سے واسطہ پڑے۔ پھر آخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ جب اس طلسم خانے کے بیشتر مراحل سے میں گزر چکا ہوں تو کم از کم اس تہہ خانے کی حقیقت کا پتہ بھی ضرور چلانا چاہیے۔ میں نے ایشور کا نام لیا اور تہہ خانے میں اتر گیا۔ سیڑھیاں کافی گہرائی تک چلی گئی تھیں۔ کہیں کہیں زینہ بہت تنگ اور شکستہ تھا اور درمیان میں کئی سیڑھیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ میں بہت سنبھل کر اور محتاط ہو کر نیچے اترنے لگا، اور کچھ دیر بعد آخری سیڑھی عبور کر کے ایک ایسے حال میں پہنچ گیا جہاں سامنے پلاسٹر شدہ لیکن جگہ جگہ سے اتڑی ہوئی دیوار تھی۔ البتہ دائیں بائیں یعنی مخالف سمتوں میں 2 دروازے نظر آئے تھے۔ وہ دونوں بند تھے۔ یہ جگہ ایک طویل راہداری کی مانند تھی۔ دونوں کمروں کا فاصلہ اس جگہ سے 50 قدم دور ضرور رہا ہوگا۔ بائیں جانب تاریکی تھی، لیکن سیدھے ہاتھ والے دروازے سے روشنی باہر نکل رہی تھی، اور جس کا مقصد تھا کہ اندر یقیناً کوئی موجود ہے۔ میرے قدم بے اختیار روشن والے دروازے کی طرف اٹھنے لگے۔ اس تاریک اور ہولناک تہہ خانے میں یہ روشنی
میرے لیے شدید حیرت کا باعث تھی۔ میں جوں دروازے کے نزدیک ہو رہا تھا، میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ اس سمے مجھ پر بری طرح سے گھبراہٹ طاری تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیے کیا کیا افتاد مجھ پر آن پڑتی ہے۔ بہرحال میں ہر قسم کے حالات سے نمٹنے کے لیے تیار تھا۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا اور یہ ایک طرح کی بے بسی و مجبوری بھی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ موت صرف ایک مرتبہ آتی ہے اور آدمی سے کہیں اور کبھی بھی نہیں بچ سکتا ہے۔ ابھی میں دروازے کے نزدیک نہیں پہنچا تھا کہ اچانک ٹھٹک کے رک گیا۔